میں کس نے کس کو کب روکا تھا؟ میں تو روز گجرانوالہ جاتا تھا، صرف اس دن نہیں، 16 اکتوبر کو، اس سے پہلے بھی جاتا تھا، اور میں تو مریم نواز کے ساتھ جاتا تھا۔ تو اس کو ہم نے تو نہیں دیکھا جو لاہور کا فیمس جلسہ تھا جس کو مریم نواز نے ڈب کیا تھا 13 دسمبر 2020 یا السلام علیکم ناظرین کرام، کاشف میں عباسی واپس اگر یہ سوال لے کر آپ کے پاس زبیر نے مریم نواز کی ہڈیاں توڑ دی۔ کاشف عباسی نے آج محمد زبیر کے ساتھ مل کر میاں جاوید لطیف کی بینڈ بجا کے رکھ دیا۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لوگ نہیں مانتے کیوں؟ کریڈیبلٹی گیپ ہے زبیر صاحب؟ ایک تو پہلی بات میں یہ بالکل کاشف، ایک تو میں پہلے میاں صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے، اگر کوئی ڈیفینیشن ہے نا پولیس اسٹیٹ کی تو وہ اس وقت پاکستان ہے۔ اب بائی دا وے دنیا کے جو وہ ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس کے حساب سے پاکستان اس وقت اتھارٹیرین اسٹیٹ کہلاتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے تو ان چیزوں کا نہیں ذکر کیا تھا جو سوشل میڈیا پر جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی بھی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ اسٹیٹ کا نیریٹو سوشل میڈیا پر نہیں چلتا، وہ پی ٹی وی پر، اور یہ تو ڈنڈا کر کے ڈرا دھمکا کے اپنا بیانیاں چلوا دیتے ہیں نارمل ٹیلی ویژن چینلز پر، بٹ سوشل میڈیا پر ان کا ہے نہیں، اس لیے وہ قتل کو روکنے کے لیے یہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں۔ جو آپ نے کہا ہے کہ نوجوان نہیں مانتا، نوجوان کے پاس اس وقت بڑا سمپل ہے۔ دیکھیں اگر آپ ان کو یہ کہیں، جو مریم نواز کی تقریر کا آپ نے وہ حصہ سنایا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوں، بالکل صحیح ہے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کتابوں کو سائڈ پر رکھ کے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، اور اگر وہ جدوجہد اتنا کرتے تو پاکستان نہ بنتا۔ اگر ایوب خان کے خلاف وہ جدوجہد نہ کرتے، نکلتے نہ، تو ایوب خان یا وہ والا سسٹم آج تک چلتا رہتا۔ انہوں نے جب ضیاء اللہ کہا تھا تو اس وقت بھی کتابیں سائڈ پر رکھ کے باہر نکلے تھے، ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح فیض احمد فیض تھے یا احمد فراز تھے یا دوسرے حبیب جالب تھے، اس وقت وہ نظمیں لکھتے تھے آزادی کے لیے، لوگوں کی آزادی کے لیے، تو ان کو اندر بند کر دیتے تھے۔ آج سب اون کرتے ہیں ان کو، ان کی نظمیں پڑھتے ہیں۔ سر یہ مسئلہ نا کہ ہمیں نوجوان بھی اسی ٹائم سڑکوں پر اچھا لگتا ہے جب وہ ہمارے لیے نکل رہا ہو۔ ایبسولوٹلی، دیکھیں نا، جب میں اگین یاد دلانے کے لیے میاں صاحب کو، گجرانوالہ کا جلسہ آپ نے ذکر کیا تھا جو ہوا تھا، اس میں کس نے کس کو کب روکا تھا؟ میں تو روز گجرانوالہ جاتا تھا، صرف اس دن نہیں، 16 اکتوبر کو، اس سے پہلے بھی جاتا تھا، اور میں تو مریم نواز کے ساتھ جاتا تھا۔ تو اس کو ہم نے تو نہیں دیکھا جو لاہور کا فیمس جلسہ تھا جس کو مریم نواز نے ڈب کیا تھا 13 دسمبر 2020 یا آر یا پار، کہ جی کچھ ہو جائے گا، یا تو ہم حکومت کا تختہ کر دیں گے یا اپنا تختہ کر دیں گے۔ اس سے 3 دن پہلے روز ریلیز نکالتی تھی، کوئی بھی نہیں پکڑتا تھا۔ دیکھیں اتنا ڈر اور خوف اگر آپ کو ہوگا وہ صرف ایک وجہ سے ہوگا کاشف، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عوام میں سپورٹ نہیں ہے۔ That is the only reason. That's the biggest reason. میاں صاحب سے میں اگر اجازت ہے بریک پہ جانے سے پہلے اسی پہ میاں صاحب، وہ جیسا آر یا پارک کے نعرے تو آپ بھی لگا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے ایئرپورٹ بھی جانا تھا اور ایئرپورٹ سے میاں صاحب کو باہر لے کے آنا تھا، حالانکہ اسٹیٹ نے وہاں پہ ان کو گرفتار کرنا تھا۔ سو یہ پالیسی تھی، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ میاں صاحب نے آ کے پوچھا شہباز کتنے، اور میں جانتا ہوں کہ بڑا غصہ تھا میاں نواز شریف فیملی میں کہ ادھر کسی نے ڈیل کر لی، اور آپ اپنے ان لوگوں سے پوچھیں جو سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، نوجوان کتنا غصے میں تھا ایئرپورٹ نہ جانے پر۔ لیکن اب کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں یا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس وقت ٹھیک تھا آج غلط ہے؟ کاشف ایک تو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ گجرانوالہ ڈیلی جاتے تھے، بالکل یہ ڈیلی جاتے تھے، مگر جلسے والے دن جہاں سے ہم نے نکلنا تھا تمام راستے بند کر دیے گئے تھے اور کنٹینر لگا دیے گئے تھے اسٹیڈیم کے چاروں طرف، اور وہ کنٹینر میں نے اور عطا تارڑ نے لوگوں کے ساتھ مل کے ہٹائے تھے راستہ بنانے کے لیے۔ اب آ جائیں جو بات آپ کر رہے ہیں، تو آپ بھی کنٹینر ہٹایا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، ہیں جی؟ ایک سیکنڈ، آج آپ نے اس کو جرم بنا دیا ہے۔ چلیں ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ، میں دوسری بات جو آپ نے ایئرپورٹ کی کہ نواز شریف صاحب جب باہر سے آئے اور انہوں نے پوچھا، میں اس وقت بھی کہتا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایئرپورٹ تک ہمیں جانے دیا جاتا اور ہم فیصلہ کرتے جو ہم نے کیا ہوا تھا ایئرپورٹ جانے کا، وہ رکاوٹیں نہیں رہ سکتی تھیں، جتنا کراؤڈ تھا، جتنا چارج کراؤڈ تھا، اور جس طرح نواز شریف کو نوجوان لینے کے لیے جا رہا تھا۔
ہم اگر پہنچ جاتے یا الیکشن ہوتے نا اور الیکشن ہوتے سر وہ زبیر صاحب پوچھے روکا کس نے تھا پاس ہوتی. یہ تو آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کیا ہوا تھا نا, اندر خانے کا جانے کا پلاننگ بھی نہیں تھا. اگر مجھے کہنے کی اجازت دے دیں, میں آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہا تھا کہ وہ وہاں جانے کا فیصلہ, روکنے کا فیصلہ جو کیا گیا جماعت کے اندر سے, وہ غلط فیصلہ تھا اور جس کے اثرات آج تک موجود ہیں ہمارے ورکرز پہ, ہمارے لوگوں کے جذبات پہ. اور میں آج کے وزیر اعظم نے کیا تھا, روکنے والے روک نہیں سکتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں آج کے وزیر اعظم نے کیا تھا سر, یہ مان تو لیں. یقیناً آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں یہ تو آپ یہ دونوں مانتے ہیں کہ وہ فیصلہ نہ جانے کا تھا. اوکے, ایئرپورٹ جانے کا فیصلہ کہ سب ایئرپورٹ جائیں گے یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا, اگر ایئرپورٹ نہیں جائیں گے یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کیا. میاں صاحب, اور اگر ہم نواز شریف کے فیصلے کے مطابق ایئرپورٹ چلے جاتے تو وہ انتخابات جو 2018 کے تھے 100% دو. ناظرین کرام, آپ نے یہ گفتگو سن لی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. ملے گی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.